والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ پھر مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال، اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مراد لیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اس سے مراد مثل نور ہی، اس کے اس نور کی مثال جو اس نے مومن کے دل میں ودیعت فرمایا، کمشکات فیہا مصباح، کہ مومن کا جو سینہ ہے وہ سینہ مشکات کی طرح ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے، نور کا چراغ، روشنی کا چراغ جو چمک رہا ہے، اور وہ وہی نور ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رکھا۔ اب وہ نور ایمان کس میں ہے، وہ چراغ کس میں ہے؟ المصباح فی الزجاجہ، وہ دل کے زجاجے میں ہے، دل کے شیشے میں، یعنی دل شیشہ ہے، اس کے اندر ایمان کا چراغ رکھا ہوا ہے جو چمک رہا ہے، اور وہ رکھا کہاں ہے؟ مشکات یعنی سینے میں۔ تو مومن کا دل اللہ تبارک و تعالی نے اس میں نور ایمان ودیعت فرمایا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ وہ نور ایمان جو اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور میں انسان کے اندر رکھا ہے، جس کو سرکار، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فطرت اللہ التی فطر الناس، کہ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث شریف سے اس کو اور واضح فرمایا، ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بناتے ہیں، یا نصرانی بناتے ہیں، یا مجوسی بناتے ہیں، یا پھر وہ اس وحی محمدی سے جو اللہ کی جانب سے سرکار کے پاس آتی ہے، اس وحی محمدی سے اپنے اس دل کے نور کو ملا دیتا ہے۔ تو اس نور فطرت جو فطری طور پر نور ایمان اس کے دل میں رکھا ہوا ہے، جب یہ اس وحی محمدی کے نور سے جا ملتا ہے تو یہ اور زیادہ روشن اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ اور پھر ابھی تو یہ دل میں چھپا رہتا ہے، پھر اس کے بعد سرکار کے نور سے اس کو ملا کر کے اس میں اور چمک آ جاتی ہے، اور پھر سرکار جو احکام اللہ رب العزت کی جانب سے لے کر تشریف لائے، وہ احکام بھی نور سے بھرے ہوئے ہیں۔ وضو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے اس دل کے نور میں اضافہ ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے اس کے اس دل کے نور میں اضافہ ہو جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے اس کے اس دل کے نور میں اضافہ ہو جاتا ہے، حج کرتا ہے اس کے اس دل کے نور میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کا دل اتنا نور سے بھر جاتا ہے، نور ایمان، نور وضو، نور نماز، نور روزہ، نور زکوٰۃ، نور حج، نور تمام احکام شرع، وہ سارے نور جب اس دل میں آ جاتے ہیں، وہ دل اتنا چمکدار ہو جاتا ہے، اتنا چمکدار ہو جاتا ہے کہ وہ نور کی چمک صرف دل میں نہیں رہتی ہے بلکہ زبان پر بھی آ جاتی ہے، آنکھوں میں بھی وہ نور آ جاتا ہے، ہاتھوں میں وہ نور آ جاتا ہے، وہی نور ایمان، نور الہی، اس کے چہرے سے وہ نور روشن ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ ہی، اس کی زبان، اس کا ہاتھ، اس کے قدم، یہ سب کچھ بتاتے ہیں کہ اس شخص کا دل نور سے بھرا ہوا ہے، نور سے روشن و چمکدار ہے۔ اب یہ سارا نور نور الہی کے ساتھ جڑا رہتا ہے،
اسی لیے ان کے چہرے کو دیکھ کر کے جب ان کا چہرہ دیکھا جاتا ہے تو رب تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے. جب ان کے زبان سے ان کے شیرین کلام سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے. جب ان کی زیارت کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے. یہ ہے ان بزرگوں کا. اور پھر اس کے بعد علم کا نور آ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا نور آ جاتا ہے. پھر اس نور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اب جب ایسا شخص جب زبان سے بولتا ہے تو وہ خلاف شرع کچھ بھی نہیں بولتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زبان پر وہی آ جاتا ہے جو دل میں ہوتا ہے. اب دل میں جب نور ہی نور ہے تو زبان سے بھی نورانی الفاظ ہی الفاظ نکل جاتے ہیں. دل نور سے بھرا ہوا ہے تو زبان سے جو کلام نکلتا ہے وہ کلام بھی نور بھرا کلام ہوتا ہے. اس شخص کے منہ سے کبھی کسی کی غیبت نہیں آتی, وہ شخص کبھی کسی کی بدگوئی نہیں کرتا, اس شخص کے زبان سے کبھی کسی کی چغلی نہیں ہوتی ہے, اس شخص کے زبان سے کسی کے لیے گالی نہیں نکلتی, اس شخص کے زبان سے کسی کے لیے لعن طعن نہیں ہوتا, اس شخص کی زبان سے کسی کے لیے برائی نہیں ہوتی. اس شخص کی زبان سے جو نکلتا ہے یا تو قرآن نکلتا ہے یا حدیث نکلتا ہے, ایسا نورانی کلام نکلتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دکھاتا ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان, مومن طعنہ کرنے والا نہیں ہو سکتا, ولا اللعان, مومن لعنت کرنے والا بھی نہیں ہو سکتا, وہ کسی دوسرے پر لعنت نہیں کر سکتا, ولا الفاحش, مومن بدگو بھی نہیں ہو سکتا, بد زبان نہیں ہو سکتا, فحش گو نہیں ہو سکتا, ولا البذی, اور نہ ہی اس کے زبان سے گالیاں نکل سکتی ہیں. اس لیے اگر کوئی شخص ایسا ملے یا خود آپ کے منہ سے ایسا کوئی لفظ نکلے جس میں لعنت کی بو آ رہی ہو, جس میں بد زبانی بدگوئی کی بو آ رہی ہو, تو سمجھ لینا کہ تمہارے دل میں نور ایمان کی کمی ہے, نور عرفان کی کمی ہے. کیونکہ نور ہوتا تو ایسا آپ کی زبان سے ہرگز نہیں نکلتا, بلکہ نورانی نورانی کلام آپ کی زبان سے نکل جاتا. اسی لیے جب ایسے بزرگوں کے جن کا دل سر تا پا نور ہی نور ہوتا ہے, ایسے بزرگوں کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہیں اور ان کا کلام سنتے ہیں تو ان کے کلام ہی سے اپنے اندر نورانیت آ جاتی ہے. کتنی دیر وہ کلام کرتے رہے ان کے کلام سے تنگی محسوس نہیں ہوتی, آدمی بور نہیں ہوتا ہے بلکہ اور مزید مزید چاہتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ نور اتنا بڑھ جاتا ہے, اتنا بڑھ جاتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا یا حارثہ کیف اصبحت, اے حارثہ, اے میرے صحابی, تم نے صبح کس حال میں کی؟ تو صحابی نے عرض کی اصبحت مومنا حقا, کہ محبوب میں نے صبح اس حال میں گزاری کہ میں اپنے آپ کو مومن, سچا پکا مومن سمجھ لیا. تو سرکار نے فرمایا انظر ما تقول, کہ حارثہ دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو. فإن لكل قول حقیقۃ, ہر بات کی ایک سچائی ہوتی ہے, ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے. تم نے کیسے اپنے اندر یہ چیز محسوس کی؟ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزفت نفسی یعنی دنیا, میں نے محسوس کیا کہ دنیا کی طرف میرا دل نہیں لگ رہا ہے, دنیا کی طرف میں اپنے آپ کا میلان جھکاؤ نہیں پا رہا ہوں. فاسحرت لیلی, تو میں نے شب بیداری کر لی. وازمعت نہاری, اور دن بھر روزہ رکھا. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا, ایسی چمک مجھے محسوس ہوئی آنکھوں کے نور میں کہ میں اپنے پروردگار کا عرش یہیں سے محسوس کر رہا ہوں, مجھے وہ دکھائی دے رہا ہے. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَيْفَ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا, اور
की तरफ, जन्नतियों की तरफ देख रहा हूं कि किस तरीके से वो एक दूसरे की जियारत करते फिर रहे हैं। वकअन्नी अंजुरु इला अहलिन नार कैफ यतआवून फीहा, और गोया मैं देख रहा हूं अहले जहन्नम की तरफ कि किस तरीके से वो चीखें मार रहे हैं। तो जब उस सहाबी ने ये कहा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हारिसा अब सरता, तुमने सब कुछ पा लिया, तुमने देख लिया, फलजम, बस इस चीज को पकड़े रहना, इसमें कभी कमजोरी मत आने देना, इसको मजबूती से पकड़ लेना। और फिर फरमाया अब्दुन नव्वरल्लाहुल ईमान फी क़ल्बिही, कि ये हारिसा वो बंदा है जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके दिल को ईमान के नूर से मुनव्वर कर दिया, इसीलिए उसको सब कुछ नजर आ रहा। इसको मजबूती से पकड़ लेना। और फिर फरमाया अब्दुन नव्वरल्लाहुल ईमान फी क़ल्बिही, कि ये हारिसा वो बंदा है जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके दिल को ईमान के नूर से मुनव्वर कर दिया, इसीलिए उसको सब कुछ नजर आ रहा। ईमान का नूर उसकी कब्र को चमका रहा होता है, कब्र का नूर उसकी कब्र को चमका रहा होता है, नमाज का नूर उसकी कब्र को चमका रहा होता है। और उसके बाद फिर जब कब्र से जिंदा करके मैदान हश्र की तरफ उठाया जाएगा तो वहां पर भी उसका नूर इतना चमकदार होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उसके नूर में इजाफा फरमाता रहेगा, उसके नूर में ज्यादती फरमाएगा। और वह नूर बंदे मोमिन का वह नूर जो उसके अंदर है वो इतना चमकदार, इतना रोशन, इतना तेज होगा कि जब वो मिनकुम इल्ला वारिदुहा के फरमान अल्लाह कुरान पाक में आया है कि तुम में से हर कोई जहन्नम में दाखिल होगा या जहन्नम के ऊपर से गुजर जाएगा। अब जहन्नम में बाद लोगों ने फरमाया वारिदून का माना जहन्नम में दाखिल होगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला वहां से निकालेगा मोमिन को और काफिरों को वहीं छोड़ देगा। और बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया नहीं, वो जहन्नम के ऊपर से गुजरेंगे तो काफिर घुस जाएंगे, जहन्नम में गिर जाएंगे और मोमिन वहां से गुजर जाएंगे। बहरहाल दोनों तफसीरों की सूरत में उस मोमिन का नूर इतना चमकदार, इतना तेज हुआ होगा कि अगर पहली तफसीर के मुताबिक जहन्नम में दाखिल होगा तो जहन्नम की आग जो उतनी तेज और उतनी भड़की हुई होगी, मोमिन के नूर के सामने वो जहन्नम की आग भी ठंडी और सलामती होगी। कानत लहू बरदन व सलामन कमा कानत अला इब्राहिम, जिस तरीके से हजरत इब्राहिम पर ठंडी और सलामती हो गई थी, उसी तरीके से वो उस बंदे मोमिन के लिए भी ठंडी और सलामती हो जाए। और दूसरी तफसीर के मुताबिक जहन्नम के ऊपर से गुजरेंगे तो जहन्नम के ऊपर से जब गुजरेंगे तो उनके नूर से जहन्नम की उस भड़कों पर, लपटों पर इतना असर पड़ेगा कि जहन्नम भी बोल उठेगा कि मोमिन जुज़ानता, जल्दी से गुजर जाओ, फ़इन्न नूरका अत्फ़ा लहबी, तुम्हारे इस नूर ने, तुम्हारी इस चमक ने, तुम्हारी इस रोशनी ने मेरी भड़क को बुझा दिया है, तुम जल्दी से यहां से गुजर जाओ ताकि मेरी भड़क फिर भड़कती रहे। इतना तेज होगा। और फिर लेकिन इतना नूर भी काफी नहीं होगा जन्नत में जाने के लिए। यहां सूरज जब आबताब के साथ चमक रहा हो तो उस वक्त हमारी आंख उसे नहीं देख सकती। क्यों? इसलिए कि उसकी रोशनी के मुकाबले में हमारी आंखों में रोशनी कम। लेकिन अगर हमें उससे ज्यादा रोशनी मिल जाए तो हम उसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो जब जन्नत में जाएंगे तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा नूर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमारे नूर में इजाफा होता रहेगा। जन्नत में तो ये तो सूरज है दुनिया, जन्नत की चीजों के बारे में तो ये है कि अगर नाखून के पोरे के बराबर भी जन्नत की कोई चीज दुनिया में आ जाए
تو دنیا کے دونوں کناروں کو وہ روشن اور چمکدار کر دے گا، اتنا چمک رہا ہوگا۔ اور جنت کی حور اگر دنیا میں قدم رکھے گی تو زمین و آسمان اس کی چمک سے، اس کے نور سے چمک جائیں گے سب، جو سورج سے کہیں زیادہ چمکدار ہوگا۔ تو جب سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو جنت کی چیزوں کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے اپنے اتنے نور کے ساتھ، اسی لیے ہمارے نور میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو ہمارا نور بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اضافہ فرمایا ہوگا، اور جنت میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ سورج کے نور کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ نور الشمس جزء من 70 جزءا من نور الکرسی، کہ سورج کا نور وہ کرسی کے نور کے اگر 70 جز کر دیے جائیں، ان 70 جز میں سے ایک جز سورج کا نور ہے، تو کرسی کتنا نور والی ہوگی۔ اور کرسی کے نور کے بارے میں یہ اس کا نور وہ عرش کے 70 جز نوروں میں سے ایک جز ہے، اور پھر عرش کا نور رب تعالیٰ کے سامنے تو بیان کرنا بھی نہیں ہے۔ تو اتنا عرش چمک رہا ہوگا، اتنا کرسی چمک رہی ہوگی، تو جنت میں مومن کے اس نور میں اضافہ ہوتا رہے گا، ان آنکھوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ جب وہ اضافہ انتہا کو پہنچے گا تب ایک دن اللہ رب العزت جلوہ فرمائے گا۔ اب جلوہ فرمائے گا تو اللہ سورج کا نور، پھر کرسی کا نور کتنا، پھر عرش کا نور، تو اللہ نور السماوات والا، وہ تو نور ہی نور۔ تو جب اللہ تعالیٰ جلوہ فرمائے گا تو اس وقت ہماری آنکھوں میں اتنا نور آ چکا ہوگا کہ ہم اپنی انہی آنکھوں سے، بندے مومن اپنی انہی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار اس طریقے سے کرے گا جس طریقے سے 14ویں رات کے چاند کو بغیر نظر ادھر ادھر ٹھہرائے کر لیتا ہے۔ اتنا ہماری آنکھوں کو اللہ رب العزت منور فرمائے گا، لیکن کب؟ جب ہم اس نور کی قدر کریں گے اور احکام شرع پر عمل کر کے اپنے اس نور میں اضافہ کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس نور میں اضافہ فرماتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم نے غیبت کر کے، ہم نے بدگوئی کر کے اپنے اس دل کو سیاہ کیا، اس نور ہی کو بجھا دیا، تو پھر ہمارا جو حشر ہوگا وہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں احکام شرع پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بس ہو گیا۔